بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی ایس ٹی وی کے تمام سننے اور دیکھنے والے معزز ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اسرائیلی فوجی جب دل کرتا ہے فلسطین پر حملہ کر دیتے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مرد، عورت اور بچوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کون ہے یہ اسرائیلی اور وہ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ یہ تمام تر حقائق جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار 1914 میں شروع ہوئی اور اس سے پہلے فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ اس وقت فلسطین میں تقریباً 87% مسلمان رہتے تھے اور صرف 3% یہودی۔ یہ وہ وقت تھا جب فلسطین میں مسلمان، یہودی اور عیسائی سب مل جل کر رہتے تھے۔ لیکن پھر پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی اور اس جنگ کا اختتام 1918 کو ہوا اور اس کے بعد برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یہی وہ وقت تھا جب فلسطین میں یہودیوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی۔ 1920 سے 1938 تک 3,20,000 یہودی یہاں آ کر آباد ہو چکے تھے۔ یہ سارے یہودی یورپ سے فلسطین آ رہے تھے اور ان کا یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست بنانے کا بھی منصوبہ تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے فلسطین کی زمین خریدنا شروع کر دی اور جو فلسطینی مسلمان اپنے کھیتوں میں کام کرتے تھے ان کو بھی نکال دیتے تھے۔ فلسطینی مسلمانوں کو یہ بات تو سمجھ آ چکی تھی کہ ان کو ان کی ہی زمین سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے 1936 میں فلسطینیوں نے برطانوی راج کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن اس کے بعد برطانوی حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہودیوں کو فلسطین میں آنے کے لیے روکا جائے گا، لیکن ایسا بھی نہ ہو سکا۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اس وقت یورپ میں یہودیوں کو قتل عام ہو رہا تھا اور یہودی لاکھوں کی تعداد میں پھر سے فلسطین آ رہے تھے۔ 1942 میں برطانیہ نے بھی فلسطین کو چھوڑ دیا، لیکن اس وقت تک لاکھوں یہودی یورپ سے فلسطین آ کر رہنا شروع ہو چکے تھے۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے، جس میں 55% حصہ یہودیوں کو جبکہ 45% حصہ فلسطینیوں کو دیا جائے۔ یعنی فلسطینیوں کی اپنی 100% زمین میں سے صرف 45% زمین باقی رہ گئی تھی۔ یو این او نے مزید یہ بھی کہا کہ یروشلم جہاں مسجد اقصی ہے یہ ایک نیوٹرل جگہ ہوگی۔ یہی وہ وقت تھا جب اسرائیل نے خود کو ایک ریاست ڈکلیئر کر دیا تھا۔ فلسطینی یہ بات تو اچھی طریقے سے سمجھ چکے تھے کہ ان کی ہی اپنی زمین کو چرایا جا رہا ہے۔ اسی لیے 1948 میں عرب ملکوں کی اسرائیل سے جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل نے فلسطین کے 78% حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ یعنی اب اسرائیل کے پاس 55% سے بڑھ کر 78% حصہ تھا۔ اسرائیل اور عرب ملکوں کی پھر سے جنگ چھڑ گئی اور پھر اسرائیل نے فلسطین کے مزید حصوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، جیسا کہ غزہ اور ویسٹ بینک وغیرہ، اور اس کے بعد اسرائیل نے یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ 1980 میں اسرائیل نے یروشلم کو اپنا دارالحکومت بھی بنا لیا تھا اور جو 4 لاکھ فلسطینی وہاں پر مقیم تھے ان کی شہریت بھی ختم کر دی۔ اس کے بعد اسرائیل نے فلسطینیوں کے گھر بھی مسمار کرنا شروع کر دیے اور انہوں نے 2 لاکھ سے زائد یہودیوں کو یروشلم میں بسا دیا، جو کہ بالکل غیر قانونی تھا۔ ناظرین گرامی، دراصل اس یہودی قوم کو یورپ سے لا کر فلسطین میں آباد کیا، جہاں پر ان لوگوں نے 55% زمین پر قبضہ کیا، پھر آہستہ آہستہ پورے فلسطین پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کے قوانین کی بھی خلاف ورزی کی۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست قرار دیا تھا، جس کی وجہ سے آج تک پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔